لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القاعلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميضان أرضه. ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد مصطفى. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وجلالتهم وسخاوتهم وكرمتهم وعطشهم ومنكري ولايتهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على آل یاسین. درود پڑھو محمد و آل محمد. حاضرین فرش عزا، ماتمداران سرکار سید الشہداء، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، و سوگواران شہدائے کربلا. اس عشرہ محرم کی یہ 8ویں مجلس ہے کہ جس کو پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. تمام تعریفیں اس خلاق کائنات کے لیے ہیں کہ جس کی قبضہ قدرت میں تمام انس و جنس کی جان ہے. وہ پروردگار جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، قہار بھی ہے، غفار بھی ہے. وہ پروردگار کہ وہ پروردگار کہ جس کی لوگ عبادت نہ کریں پھر بھی پروردگار ہے، جس کی عبادت لوگ کریں وہ پھر بھی پروردگار ہے.
اگر کوئی انسان اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو اس میں اللہ کی بلندی نہیں ہے بلکہ خود انسان کی بلندی ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو رہا ہے تو اس میں خداوند عالم کی کوئی بلندی حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ خداوند عالم پہلے ہی سے بلند اور اعلیٰ ہے، اس لیے کہ اس نے اس کائنات کو بنایا ہے، اور اس کائنات کو جو بنایا ہے وہ اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کے صدقے میں بنایا ہے۔ یعنی دنیا میں جو چیز بھی آپ نظر اٹھا کر دیکھیں گے وہ سب صدقہ اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا، حتیٰ کہ غیر انسان بھی یہ کہتا ہے، غیر شیعتنا اشری بھی کہتا ہے کہ یقیناً پروردگار عالم نے جو دنیا کو خلق کیا ہے وہ اہل بیت اطہار کی محبت میں خلق کیا ہے، یعنی اہل بیت کے صدقے میں پیدا کیا ہے۔ وہی پروردگار جو کن فیکون کا مالک ہے، وہ اپنی پاک و پاکیزہ بابرکت مبارک علیہ السلام ورحمۃ اللہ، بابرکت مبارک لا ریب بے عیب، کہ جس میں کسی بھی طرح کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اس قرآن میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ سلام علی آل یاسین، اے آل یاسین آپ پر ہمارا سلام ہو، علیہ السلام۔ دیکھیے پروردگار عالم اس آیت میں سلام کی عظمت سمجھا رہا ہے، سلام کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے۔ یہ آیت ہے کوئی روایت نہیں، یہ اللہ کا بیان ہے، کسی ملا کا بیان نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے سلام علی آل یاسین، پوری امت مسلمہ اس بات کے اوپر متفق ہے، اس بات کے اوپر یقین رکھتی ہے کہ یاسین کسی اور کا لقب نہیں ہے، کہ یاسین کس کا لقب ہے، یاسین کسے کہتے ہیں، یاسین کون ہے۔ دیکھیے بھائی، یاسین کوئی اور نہیں ہے بلکہ ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب مبارک ہے۔ ہمارے آخری نبی، اللہ کے آخری نبی، ہمارے آخری پیغمبر خاتم الانبیاء، ان کا جو لقب ہے وہ یاسین ہے۔ اللہ کیا سلام کر رہا ہے قرآن میں؟ یہ سورہ صافات کی آیت ہے جو قرآن کریم کا 37واں سورہ ہے۔ آپ قرآن کو اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں، قرآن کریم کے 37ویں سورہ یعنی سورہ صافات کی 130 نمبر آیت ہے، جس میں اللہ کا اعلان ہو رہا ہے کہ سلام علی آل یاسین، اے آل یاسین آپ پر ہمارا سلام ہو۔ دیکھیے اسی قرآن کریم میں، اسی سورہ صافات میں 2 آیتیں اور موجود ہیں۔ اللہ سلام کر رہا ہے کہ سلام علی آل یاسین، اس سے پہلے پروردگار عالم 2 سلام اور کر رہا ہے۔ قرآن مجید کے اسی سورہ صافات جو قرآن مجید کا 37واں سورہ ہے، اس میں اسی سورہ صافات میں 109 نمبر جو آیت ہے، اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم آپ پر ہمارا سلام ہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ پروردگار کہہ رہا ہے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ اپنے خلیل سے کہہ رہا ہے، خلیل اللہ سے کہہ رہا ہے، یعنی ابراہیم سے کہہ رہا ہے۔ آیت نمبر 109، اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم آپ پر ہمارا سلام ہو۔ پھر بڑھ کر پروردگار عالم نے اسی سورہ صافات کی 120 آیت نمبر میں اللہ نے ارشاد فرمایا سلام علی موسیٰ و ہارون، اللہ اکبر، سلام موسیٰ و ہارون، اے موسیٰ آپ پر ہمارا سلام، اے ہارون آپ پر ہمارا سلام۔ دیکھیے پروردگار عالم نے جب ہمارے آخری نبی کو سلام کیا تو فقط یہ کہہ کر سلام نہیں کیا کہ سلام علی یاسین، بلکہ پروردگار عالم نے کہا کہ سلام علی آل یاسین، اے آل یاسین آپ پر ہمارا سلام ہو۔ دیکھیے یہ جو آل یاسین ہے یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ اہل بیت نبی ہیں، اہل بیت پیغمبر ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے سلام علی آل یاسین، اے اہل بیت پیغمبر، اے اہل بیت پیغمبر ہمارا آپ پر سلام ہو۔ دیکھیے جب پروردگار عالم نے موسیٰ کو سلام کیا تو فقط موسیٰ کو سلام کیا، اولاد موسیٰ کو سلام نہیں کیا۔ کاش متوجہ ہو، انشاءاللہ لطف آئے گا۔ دیکھیے یہ میں قرآن سنا رہا ہوں، یہ کوئی روایت نہیں ہے، کسی ملا کا بیان نہیں ہے بلکہ اللہ کا بیان ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے
सलामुन अला मूसा व हारून, ए मूसा और हारून आप पर हमारा सलाम हो। देखिए जब अल्लाह ने मूसा को सलाम किया तो फकत मूसा को सलाम किया, औलादे मूसा को सलाम नहीं किया। देखिए जब अल्लाह ने हारून को सलाम किया तो फकत हारून को सलाम किया, ज़ुर्रियते हारून को सलाम नहीं किया। जब अल्लाह ने इब्राहिम को सलाम किया तो फकत इब्राहिम को सलाम किया, औलादे इब्राहिम को सलाम नहीं किया। लेकिन जब यासीन की बात आई, अल्लाह अकबर, जब हमारे आखिरी नबी की बात आई तो परवरदिगार आलम ने खाली यासीन को सलाम नहीं किया, खाली आखिरी नबी को सलाम नहीं किया, बल्कि आले यासीन को सलाम किया। काश मुतवज्जो हो, फकत खाली यासीन को सलाम नहीं किया बल्कि आले यासीन को सलाम किया, यानी अहले बैते पैगंबर को भी सलाम किया। देखिए जब हम किसी रास्ते से गुजरते हैं, किसी चौराहे से हमारा गुजर होता है, हमने किसी को देखा, हमने किसी को नजरअंदाज देखा अपनी निगाहों से, तो हमने फौरन ही सलाम नहीं किया। मैंने कहा क्यों नहीं सलाम किया? इसलिए देखिए आप हर इंसान को सलाम भी नहीं करते हैं, आप उस इंसान को सलाम करेंगे जो आपकी निगाह में मोहतरम होता है। काश मुतवज्जो हो, जो आपकी निगाह में मोहतरम होता है आप उसे सलाम करते हैं। कोई भी इंसान हर इंसान को सलाम नहीं करता है, जिस इंसान की नजर में जो मोहतरम होता है इंसान उसे सलाम करता है। भाई ये तो हमारी बात है, हमारी निगाह में, हमारी नजर में जो मोहतरम होता है हम उसे सलाम करते हैं। अमा जो अल्लाह की नजर में मोहतरम हो अल्लाह उसे सलाम कर रहा है। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। जो हमारी नुक्ते नजर में, हमारी निगाह में, हमारी नजर में मोहतरम होता है, एहतराम के काबिल होता है, हम उसे सलाम करते हैं। जो अल्लाह की नजर में मोहतरम हो अल्लाह उसे सलाम कर रहा है। क्या कह रहा है? सलामुन अला आले यासीन, ऐ आले यासीन आप पर हमारा सलाम हो। ऐ अहले बैते पैगंबर, इसको ध्यान में रखिएगा, ऐ अहले बैते पैगंबर आप पर हमारा सलाम हो। देखिए हालांकि सलाम एक छोटा सा जुमला है। क्या जुमला है? हम और आप जब कहीं से गुजरते हैं, हमारी जब किसी से मुलाकात हो जाती है, जब हम किसी के घर में जाते हैं, अब यहाँ फर्श अदा पर आए तो आने के बाद फौरन ही आपने बेसाख्ता कहा सलामुन अलैकुम। देखिए फकत सलाम जो है छोटा सा वर्ड है, छोटा सा जुमला है। क्या जुमला है? कि सलामुन अलैकुम। क्या मतलब? मतलब ये कि आप सलामत रहें, आप पर सलामती हो। हमारी निगाह में कोई नजर आया, हमने किसी को देखा, हमारी किसी से मुलाकात हुई तो बेसाख्ता हमने कहा सलामुन अलैकुम। मतलब क्या? मतलब ये कि आप सलामत रहें। जवाब सलाम क्या आया? अलैकस सलाम। क्या मतलब? यानी आप भी सलाम रहे। देखिए उधर से भी सलामत रहे, अल्लाह अकबर, उधर से भी सलामत रहे, इधर से भी सलामत रहे। देखिए जितना सवाल उतना जवाब। काश मुतवज्जो हो, जितना सवाल उतना जवाब। सलामुन अलैकुम, अलैकुस सलाम, उधर से भी आप सलामत रहें, इधर से भी आप सलामत रहें। देखिए ये रही हमारी और आपकी बात। देखिए जब अहले बैत को सलाम किया जाएगा तो फकत सलाम नहीं किया जाएगा, अल्लाह अकबर। जब अहले बैत को सलाम किया जाएगा तो फकत अहले बैत को सलाम नहीं किया जाएगा बल्कि उनकी फजीलत को भी बयान किया जाएगा। काश मुतवज्जो हो, जब अहले बैत अतहार को, अहले बैत नबी को सलाम किया जाएगा तो फकत सलाम नहीं किया जाएगा, फकत ये नहीं कहा जाएगा सलामुन अलैकुम, बल्कि उनकी फजीलतों को भी बयान किया जाएगा। जब हम और आप एक दूसरे को सलाम करते हैं तो फकत इतना सा जुमला कहते हैं कि सलामुन अलैकुम, आप पर हमारा सलाम हो, आप सलामत रहे, उधर से भी आप सलामत रहे, इधर से भी आप सलामत रहे। इसको ध्यान में रखिएगा कि जब हम अहले बैत अतहार को सलाम करते हैं तो फकत सलाम नहीं करते हैं बल्कि उनकी कसीदों को भी पढ़ते हैं। काश मुतवज्जो हो, उनके फजाइल को भी पढ़ते हैं। देखिए जब हम ज़ियारतें पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो फकत अहले बैत को सलाम नहीं करते हैं बल्कि अहले बैत के फजाइल को भी बयान करते हैं, अहले बैत के कसीदे को भी बयान करते हैं। फकत हम ये नहीं कहते हैं कि अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, बल्कि हम कहते हुए नजर आते हैं अस्सलामु अलैका वारसा आदम सफवतल्लाह, अस्सलामु अलैका वारसा नूह नबील्लाह, अस्सलामु अलैका वारसा मूसा कलीमुल्लाह, अस्सलामु अलैका वारसा इब्राहीम खलीलुल्लाह, अस्सलामु अलैका वारसा ईसा रूहुल्लाह, अस्सलामु अलैका वारसा हबीबुल्लाह। यानी फकत हम ये जुमला नहीं कहते हैं बल्कि अहले बैत अतहार के फजाइल को भी पढ़ते हैं, अहले बैत की फजीलतों को भी पढ़ते हैं। देखिए अब रही जिस तरह से जब सलाम किया जाएगा तो फजीलतों के साथ सलाम किया जाएगा। जब सलाम किया जाएगा तो अहले बैत के कसीदे को पढ़ते हुए सलाम किया जाएगा। अब उसी तरह से जब अहले बैत को जवाब सलाम किया जाएगा, जवाब सलाम दिया जाएगा तो फजाइल के साथ जवाब सलाम दिया जाएगा। मुतवज्जो हो, जब अहले बैत को
سلام کیا جائے گا تو فضائل کے ساتھ سلام کیا جائے گا، قصیدہ پڑھنے کے بعد سلام کیا جائے گا، اور اسی طرح سے جب اہل بیت کو جواب سلام دیا جائے گا تو فقط جواب سلام نہیں دیا جائے گا بلکہ ان کے قصیدے کو پڑھا جائے گا، ان کے فضائل کو بھی پڑھا جائے گا۔ لیجئے نبی نے پڑھائی نماز فجر، نماز صبح پڑھائی، پڑھانے کے بعد اپنے وسیع کو بلایا، اللہ کے ولی قریب بلایا، آپ سمجھتے کسے بلایا؟ علی ابن ابی طالب کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا یا علی جائیے مسجد کے صحن میں، اور صحن میں جانے کے بعد جیسے ہی سورج طلوع ہو، اور جیسے ہی سورج طلوع ہو، جیسے ہی سورج نمودار ہو تو فوراً ہی آپ سورج کو سلام کہیے گا، سورج آپ کے سلام کا جواب دے گا۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی آپ سورج کو سلام کریں گے تو بے ساختہ سورج آپ کے سلام کا جواب دے گا۔ لیجئے نبی کی بات پر علی مسجد کے صحن میں آئے، اب جیسے ہی علی مسجد کے صحن میں آئے، جیسے ہی سورج طلوع ہوا، سورج نمودار ہوا، ایک مرتبہ علی نے اپنی زبان امامت سے ایک مرتبہ سورج کی طرف نگاہ کی، نگاہ کرنے کے بعد علی نے کہا السلام علیک یا ایھا الشمس، اے سورج تجھ پر علی کا سلام۔ اللہ اکبر۔ اب بھیا سورج کو چاہیے تھا فقط ایک جملہ کہہ دیتا کہ وعلیک السلام یا علی، لیکن دیکھیے جواب کسے دینا ہے؟ اہل بیت کو۔ میں جملہ بھی عرض کیا تھا کہ جب اہل بیت کو سلام کیا جائے گا تو فقط سلام نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کے قصیدے کو بھی پڑھا جائے گا، ان کے فضائل کو بھی پڑھا جائے گا۔ اسی طرح سے جب اہل بیت کو جواب سلام دیا جائے گا تو فقط جواب سلام نہیں دیا جائے گا بلکہ اہل بیت کے فضائل کو بھی پڑھا جائے گا، اہل بیت کے قصیدے کو بھی پڑھا جائے گا۔ علی نے سلام کیا سورج کو، کیا کہا؟ السلام علیک ایھا الشمس، اے سورج تجھ پر علی کا سلام۔ اب اما بھائی جیسے ہی اب سورج نے علی کے سلام کو سنا تو ایک مرتبہ سورج نے بے ساختہ کہا وعلیکم السلام یا علی، یا اولو یا آخرو یا ظاہرو یا باطنو یا حیات الحماد یا ممات الممات۔ اللہ اکبر۔ اللہ بدرود پڑھے محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد۔ جیسے ہی سورج نے علی کو جواب سلام دیا تو فقط جواب سلام نہیں دیا بلکہ علی کی فضیلت کو بیان کیا، اے اولو اے آخرو اے ظاہرو اے باطنو اے حیات الحیات۔ اللہ اکبر۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ زندگی دینے والا۔ اللہ اکبر۔ آپ کی نظر میں ہوگا مولا ٹھوکر مارتے تھے مردہ زندہ ہو جاتا تھا، سورج کہہ رہا ہے اے حیات الحیات، زندگیاں دینے والے تجھ پر علی کا سلام۔ دیکھیے سلام کی عظمت اور فضیلت بہت بیان کی گئی ہے، خود قرآن کہہ رہا ہے۔ اور بعض دفعہ ہمارے ہاں نئے اسٹائل سے سلام کیے جاتے ہیں، بات تھوڑی تلخ ہے، کڑوی ہے، لیکن حقیقت آج کے دور میں یہی ہے۔ بعض اوقات انسان کہتا ہے السلام علیکم، کیا مطلب؟ بھائی اللہ نے سلامتی کے لیے سلام کو بھیجا تھا، بربادی کے لیے سلام کو نہیں بھیجا تھا۔ جو انسانی کہتا ہے السلام علیکم، اگر آپ اس کا ٹرانسلیٹ عربی میں کریں گے، ترجمہ عربی میں کریں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ برباد ہو جائیں گے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیجیے ہم بربادی کے لیے دعا کر رہے ہیں یا سلامتی کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ دیکھیے جو اہل بیت اطہار نے اور پروردگار عالم نے سلام کا ہمیں طریقہ بتایا ہے، فقط اتنا جملہ ہے کہ سلام علیکم۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ سلامت رہیں۔ یہ قرآن کی بھی آیت ہے سورہ صافات کی، جس میں اللہ کہہ رہا ہے سلام علی آل یاسین۔ اب دیکھیے سلام علیکہ کہتے ہیں ایک فرد کو، جب ایک بندے کو سلام کیا جائے گا تو قرآن کی عربی کی ڈکشنری میں، عربی کی لغت میں کہتے ہیں سلام علیکہ، یعنی آپ پر سلام ہو۔ جب بہت سارے جمع ہوتے ہیں، یکجا ہوتے ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں تو وہاں پر جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا استعمال کیا جاتا ہے؟ سلام علیکم، آپ سب پر ہمارا سلام ہو۔ اب ان سب میں سے اگر کسی ایک فرد نے جواب سلام دے دیا تو باقی کے اوپر جواب سلام ساکت ہو جاتا ہے۔ یہ طریقہ ہے سلام کرنے کا کہ سلام علیکم۔ آپ نے جب دیکھا بہت سی مثال کے اوپر 3 سے زیادہ لوگ ہیں، جسے کہتا ہے جمع، 3 سے زیادہ لوگ جمع ہیں، آپ نے کہا سلام علیکم، آپ پر ہمارا سلام ہو، آپ سب پر۔ اگر ان تینوں میں سے، ان 4 میں سے، 10 میں سے ایک فرد نے بھی جواب سلام دے دیا تو باقی افراد کے اوپر جواب سلام ساکت ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے نماز میت ہر انسان کے اوپر پڑھانا واجب نہیں ہے، ایک اگر انسان پڑھا دے تو سمجھو سب نے پڑھا دی، سب کے اوپر ساکت ہو جاتی ہے۔ یہ ہے سلام کی فضیلت جو اللہ قرآن بتا رہا ہے کہ سلام علی آل ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی آل یاسین، اے آل یاسین آپ پر ہمارا سلام ہو۔
دیکھیے یہ زیارتیں جو ہمارے ہاں آئی ہیں ائمہ معصومین کی، اہل بیت اطہار کی، جو لمبی لمبی چوڑی چوڑی زیارتیں ہیں، یہ فقط زیارتیں نہیں ہیں بلکہ اہل بیت کا قصیدہ ہے. اگر آپ زیارتوں کے ترجمے کو پڑھیں گے تب آپ کو لطف آئے گا، مزہ آئے گا. زیارتوں کے ترجمے کو پڑھ کے دیکھیے تب آپ کو لطف آئے گا کہ زیارتوں میں جو فضائل پوشیدہ ہیں. ہر چیز منبر سے بیان انسان کرتا ہے. آپ انسان اندازہ لگائے کہ ہم زیارتوں کے ترجمے کو پڑھیں. اب آپ زیارت عاشورہ ہی کے ترجمے کو پڑھ لیجئے، یقیناً آپ کا قلوب، آپ کے دل منور ہو جائیں گے اگر آپ زیارت عاشورہ ترجمے کو پڑھیں گے. اس لیے کہ اس زیارت عاشورہ کے ترجمے میں جو اہل بیت کے فضائل پوشیدہ ہیں. جس طرح سے علی کا نام قرآن میں پوشیدہ ہے. اللہ اکبر. اب لوگ کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی قرآن کریم میں اللہ کے کلام میں علی کا نام کہا ہے. اب بھائی بغیر علی کے قرآن شروع ہی نہیں ہوتا ہے. آپ کہیں گے کیسے مولانا؟ میں کہتا ہوں اس طرح سے، جب آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں، جو بے آپ پڑھ رہے ہیں یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ علی نے خود کہا ہے انا نقطۃ تحت البا. اللہ اکبر. جو بائے بسم اللہ کے نیچے بے ہے وہ میں علی ہوں. بھائی کہ بغیر علی کے تم بسم اللہ نہیں شروع کر پا رہے ہو تو قرآن کہاں سے پڑھ سکتے ہو؟ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. یعنی علی کے فضائل جس طرح سے قرآن میں پوشیدہ ہیں، اسی طرح سے اہل بیت اطہار کی فضیلتیں زیارتوں میں پوشیدہ ہیں. زیارت ہے معرفت کے لیے. جب ہم زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، خدا سب کو توفیق دے کربلا معلیٰ کی زیارتوں سے. خدا اس وقت تک ہماری زندگیوں کو نہ اٹھانا جب تک ہماری نگاہیں ذریعے مولا عباس، ذریعے مولا حسین سے زیارت سے مشرف نہ ہو جائیں. یقیناً جو زیارتیں ہیں وہ معرفت کا ایک ذریعہ ہیں، دلوں کے اندر معرفت پیدا کرتی ہے. اور معرفت ایک ایسی شے ہے جو امام سے، اہل بیت سے قریب کرتی ہے، معرفت ہی کی بنا پر. دیکھیں اہل بیت کے چاہنے والے بہت سے گزرے ہیں، اور بعض ایسے چاہنے والے گزرے ہیں کہ جن کا نام اہل بیت نے بعد میں تبدیل کیا ہے. معرفت دیکھیے گا کہ معرفت کس طرح کی ہوتی ہے. پہچان دیکھیے، ہم امام کو جانتے ہیں لیکن امام کی معرفت نہیں آتی تھی. اگر ہمیں امام کی معرفت ہوتی، جس طرح سے ہم فرش ادا پر نظر آ رہے ہیں اسی طرح سے مسجدوں میں مصلی عبادت پر نظر آتے ہیں. بات کڑوی ہے لیکن حقیقت ہے. اگر ہمیں امام کی حقیقی معرفت ہوتی، پہچان ہوتی، ہم جانتے ہیں ہمارا مولا ہے، پردے غیبت میں ہے، لیکن ہمیں اسے امام کی معرفت نہیں ہے. امام کا زمانہ ہے مولا کائنات کا. مولا کائنات ایک دشمن جس کا تاریخ نے نام لکھا فتح. شاید اس واقعے کو میں پچھلے یا اس سے برس پہلے پڑھ چکا ہوں، شاید آپ کو یاد ہو یا نہ ہو. تو بہت بڑا ظالم بادشاہ، اس کے چچا کا نام تھا اشکبوس. اس کے ناموں کو یاد رکھیے گا، اشکبوس. فتح کے چچا کا نام تھا اشکبوس، بہت ظالم بادشاہ تھا. تو ایک مرتبہ علی کا زمانہ ہے مولا کائنات کا. فتح جو ہے ان کا جو نام اصل نام تھا وہ فتح تھا. بعد میں جب یہ مولا کائنات کی ولایت قبول کر کے، اقرار ولایت علی کر کے مولا کی ولایت کا اقرار کر لیا، مولا علی کے اس خیمے میں آ گئے، تو مولا علی نے ان کا نام تبدیل کر کے فتح سے قمبر رکھ دیا. فتح سے تبدیل کر کے قمبر رکھ دیا. کتاب میرے پاس موجود ہے، آپ کسی بھی انسان کو چاہیے مجھ سے لے سکتا ہے. پورے سوانح حیات ہے ان کی. میں کسی ایسی ہوائی بات نہیں پڑھ رہا ہوں، اپنی آنکھوں سے جو پڑھا ہے وہ آپ کو سنا رہا ہوں. فتح نام تھا. اس کو ذہن میں رکھیے گا، کیا نام تھا؟ فتح. ان کے چچا تھے اشکبوس جو بہت ظالم بادشاہ تھے. تو ایک مرتبہ فتح آئے اپنے چچا جان کی خدمت میں، حاکم تھے، بادشاہ تھے. کہا چچا جان میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اب جیسے ہی فتح نے کہا چچا سے، اشکبوس سے، کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بادشاہ کے بھتیجے ہیں، تو ایک مرتبہ اشکبوس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تمہاری اپنی بیٹی کی تمہارے ساتھ شادی کر دیتے ہیں. تمہیں پتا ہے مہر ادا کرنا ہوتا ہے، مہر دینا پڑتا ہے. تو ایک مرتبہ فتح نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کو مہر دے دیں گے. ہم آپ کو جتنا درہم و دینار چاہیے، جتنا سورہ چاہیے، جتنا ہیرا چاہیے، ہم آپ کو عطا کر دیں گے، اس لیے کہ ہم تو آپ ہی کے بھتیجے ہیں. اللہ اکبر. ہم تو آپ ہی کے بھتیجے ہیں. جتنا آپ کو درہم، سونا، ہیرے جواہرات، درہم و دینار چاہیے ہے، ہم آپ کو ادا کر دیں گے، دے دیں گے مہر. تو ایک مرتبہ اشکبوس نے کہا کہ بھائی
مجھے درہم و دینار نہیں چاہیے. تو فتح کہتے ہیں کہ اے چچا جان پھر آپ کو کیا چاہیے؟ تو اشکبوس کہتے ہیں کہ مجھے مہر میں علی کا سر چاہیے. اب جیسے ہی علی کا نام سنا تو ایک مرتبہ جناب فتح نے کہا، جو بعد میں کمبر ہوئے، تو ایک مرتبہ فتح کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے چچا جان، میں علی کا سر کو لے کر آ جاؤں گا، آپ کے مہر میں دے دوں گا. تو ایک مرتبہ فتح کہتے ہیں کہ اے چچا جان، میں نے علی کو تو دیکھا تو نہیں ہے، مگر اب میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ علی بہت شجاع ہیں. اللہ اکبر. علی بہت دلیر ہیں، علی بہت بہادر ہیں. ایسا کریے کہ 40 سپاہیوں کو میرے ہمراہ بھی بھیج دیجئے. اب لیجئے، اب اشکبوس نے 40 سپاہیوں کو دیا، کہ لے جاؤ ٹھیک ہے. اب لیجئے، تاریخ بتاتی ہے کہ جناب فتح جو بعد میں قمبر ہوئے، چلے اپنی خلافت سے 40 سپاہیوں کو لے کر آئے سرحد مدینہ پر. اب جیسے ہی سرحد مدینہ پر پہنچے تو فتح نے ایک باغ دیکھا. جیسے ہی باغ دیکھا، باغ میں درخت لگا ہوا ہے، درخت کے نیچے ایک ضعیف کمزور لاغر شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں بیلچہ ہے. اب جیسے ہی فتح اس ضعیف کمزور لاغر شخص کے قریب آئے، قریب آنے کے بعد کہا، اے بھائی، ہم علی کا سر قلم کرنے کے لیے آئے ہیں، کیا تمہیں پتا ہے علی کہاں رہتے ہیں، علی کیسے ہیں، علی کیسے دکھتے ہیں؟ تو ایک مرتبہ اس ضعیف لاغر کمزور شخص نے کہا کہ بھائی مجھ سے زیادہ کوئی جان بھی نہیں سکتا ہے. اللہ اکبر. مجھ سے زیادہ کوئی جان بھی نہیں سکتا ہے. تو ایک مرتبہ فتح نے کہا، تو بھیا بتائیے کہ علی کہاں ملیں گے، علی کا حلیہ کیسا ہے، علی دکھتے کیسے ہیں؟ اس لیے کہ میں نے علی کو تو دیکھا نہیں کبھی، اور مجھے تو ایک مرتبہ اس ضعیف کمزور لاغر شخص نے کہا کہ بھائی ماجرا کیا ہے، کیا بات ہے؟ تو ایک مرتبہ فتح نے ساری اپنی داستان بتائی کہ بھائی اپنے چچا جان کی خدمت میں گیا تھا ہاتھ لینے کے لیے ان کی بیٹی کا، تو چچا جان نے مہر میں علی کا سر مانگا ہے. تو وہ بزرگ شخص، وہ ضعیف کہتا ہے، لاغر کمزور شخص کہتا ہے اچھا ایسی بات ہے. تو ایک مرتبہ فتح کہتے ہیں تو بتائیے کہ علی کہاں ملیں گے؟ تو ایک مرتبہ وہ کمزور شخص کہتا ہے کہ اس کا مطلب تم علی کا سر قلم کرنے کے لیے آئے ہو؟ کہا ہاں بے شک، اور میں ایسے بغیر علی کا سر قلم کیے ہوئے جاؤں گا نہیں. تو ایک مرتبہ جیسے ہی فتح نے یہ کہا تو وہ ضعیف لاغر کمزور شخص کہتا ہے تو ٹھیک ہے، میں تمہیں علی کا پتہ بتا دوں گا کہ علی کہاں ملیں گے. اس سے قبل، اس سے پہلے تمہیں مجھ سے لڑنا پڑے گا. اللہ اکبر. اس سے پہلے تمہیں مجھ سے لڑائی کرنا پڑے گی، لڑنا پڑے گا. تو ایک مرتبہ فتح اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہیں، کہتے بھائی آپ لاغر کمزور ضعیف اور میں ہٹا کٹا نوجوان ہیں، حاکم کا بھتیجا ہوں، اور آپ کہاں کمزور شخص ہیں. اگر میں آپ سے جنگ کروں گا، اگر میں آپ سے لڑائی کروں گا تو جو میں اپنے ساتھ سپاہیوں کو لایا ہوں تو یہ میری توہین کریں گے کہ بھئی تو نوجوان ہوتے ہوئے بھی بزرگ کو ہرایا تو کیا ہرایا، لاغر کمزور کو ہرایا تو کیا ہرایا. تو مرتبہ فتح کہتے ہیں ایسا کرتے ہیں، میں ان 40 سپاہیوں کو جو لایا ہوں ان میں سے جو کمزور ہے اس سے آپ لڑ لیجئے. تو ایک مرتبہ وہ لاغر کمزور شخص کہتا ہے کہ بھیا یہاں مجھے کشتی نہیں کرنا ہے. تو ایک مرتبہ فتح کہتے ہیں تو پھر تو وہ ضعیف لاغر کمزور شخص کہتا ہے دیکھیے آپ کے ہاتھ میں نیزہ ہے، میرے ہاتھ میں بیلچہ ہے، آپ اپنے نیزے کو گاڑیے، میں اپنے بیلچے کو گاڑتا ہوں. لیجئے بات طے ہو گئی کہ ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا کہ فتح نے جو بعد میں کمبر ہوئے، فتح نے پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ اپنے نیزے کو زمین پر گاڑا. اللہ اکبر. اب جملہ آ رہا ہے انشاءاللہ کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا کہ فتح نے پوری قوت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ اپنے نیزے کو زمین پر گاڑا. تو ایک مرتبہ اس ضعیف لاغر کمزور شخص نے فقط اپنے بیلچے کو زمین پر رکھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. فقط اپنے بیلچے کو زمین پر رکھا. تو ایک مرتبہ اس ضعیف لاغر کمزور شخص نے کہا کہ بھائی اب آپ ہمارے بیلچے کو کھاڑیے، میں آپ کے نیزے کو کھاڑوں گا. تو ایک مرتبہ فتح نے کہا کہ نہیں نہیں، پہلے آپ ہمارے بیلچے کو کھاڑیے، اس کے بعد ہم آپ کے نیزے کو، میں آپ کے بیلچے کو اکھاڑوں گا، سب سے پہلے آپ میرے نیزے کو کھاڑیے. تو ایک مرتبہ اس ضعیف لاغر کمزور شخص وہ راضی ہو گیا کہ ٹھیک ہے میں آپ کے نیزے کو پہلے اکھاڑتا ہوں. تو ایک مرتبہ تاریخ نے جملہ لکھا کہ ایک مرتبہ اس لاغر کمزور شخص نے اپنی 2 انگلیوں کو آگے بڑھایا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک مرتبہ اس لاغر کمزور ضعیف شخص نے اپنی 2 انگلیوں
वलियों को, देखिए इसको ध्यान में रखिएगा कि फत्ताह ने पूरी कुव्वत के साथ, पूरी ताकत के साथ नेज़े को जमीन पर गाड़ा था, और जो गाड़ी जाती है, जो नज़्ब होती है, जो गाड़ा जाती है, उसकी जड़ें जो होती है वो मजबूत हो जाया करती हैं। काश मतवज्जे हो, इसको ध्यान में रखिएगा। जो चीज गाड़ी जाती है, नज़्ब की जाती है, तो उसकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं, उसकी जड़ें ताकतवर हो जाती हैं। दो उंगलियों से उखाड़ना उसको नामुमकिन हो जाता है। तो एक मर्तबा तारीख ने अलग रुख लिखा कि उस लागर कमजोर ज़ईफ शख्स ने अपनी दो उंगलियों को आगे बढ़ाया। बढ़ाने के बाद अब जैसे ही उस नेज़े के करीब किया, तो तारीख लिखती है कि उस लागर कमजोर ज़ईफ शख्स ने दो उंगलियों से उस नेज़े को इस तरह से उठाया। अल्लाहु अकबर। फकत उठाया, उखाड़ा नहीं। देखिए, उठाई वो चीज जाती है जो जमीन पर पड़ी होती है। काश मतवज्जे हो, जो उठाई वो चीज जाती है जो जमीन पर पड़ी होती है। लेकिन फत्ताह ने पूरी ताकत के साथ, पूरी तवानाई के साथ, पूरी कुव्वत के साथ अपने नेज़े को जमीन पर गाड़ा था। तो एक मर्तबा तारीख ने रुख लिखा कि उस लागर कमजोर शख्स ने अपनी दो उंगलियों से उस नेज़े को जमीन से इस तरह से उठा लिया कि जिस तरह से फूल की पंखुड़ी उठा रही हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फूल की पत्ती उठा रही हो, इस अंदाज से लागर कमजोर शख्स ने नेज़े को जमीन से उठाया। एक मर्तबा जैसे ही उठाया, तो उस लागर ने कहा कि भाई अब आप हमारे बेलचे को जमीन से उखाड़िए। तो एक मर्तबा लीजिए, फत्ताह आगे बढ़े, अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं बेलचे को उखाड़ने के लिए। बेलचा उखड़ना तो दूर की बात, हिल भी नहीं रहा है। अल्लाह अकबर। बेलचा उखड़ना तो दूर की बात भैया, बेलचा हिल भी नहीं रहा है। तो एक मर्तबा उस लागर कमजोर शख्स ने कहा, भैया जो आप अपने साथ 40 सिपाहियों को लेकर आए हैं, जो हट्टे कट्टे हैं, जो हुकूमत की हराम कमाई की खिलाए हुए हैं, इनको भी आप अपने साथ लगा लीजिए। तो एक मर्तबा फत्ताह ने अपने साथ लगाया 40 सिपाहियों को। अब सब लोग मिलके बेलचे को जमीन से उखाड़ने पे लगे हुए हैं। भाई जमीन से बेलचा उखाड़ना तो दूर की बात है, बेलचे को हिला भी नहीं पा रहे हैं, बेलचे को हिला भी नहीं पा रहे हैं। तो एक मर्तबा फत्ताह ने गजब से आकर कहा, गुस्से में आकर कहा अपने सिपाही को, भाई तुम पीछे हटो। फत्ताह भी कुछ दूर पीछे हटे। एक मर्तबा जैसे ही फत्ताह पीछे हटे, एक मर्तबा फत्ताह ने कभी बेलचे को देखा, कभी उस कमजोर लागर शख्स को देखा। अल्लाह अकबर। कभी बेलचे को देखा, कभी उस शख्स को देखा, कभी बेलचे को देखा, जुमला आ रहा है कदर कीजिएगा। कभी बेलचे को देखा, कभी उस कमजोर शख्स को देखा, कभी बेलचे को देखा, कभी उस शख्स को देखा। तो एक मर्तबा कहते कहते एक मर्तबा वो फत्ताह अली के कदमों में गिर गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उस लागर कमजोर के शख्स के कदमों में गिर गए, और कदमों में गिरने के बाद कदमों को पकड़ा। पकड़ने के बाद कहा, गुस्ताखी माफ हो, कहीं आप ही तो अली नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। एक मर्तबा सलामत रहे, जिंदाबाद। एक मर्तबा जैसे ही फत्ताह दूर हुए, कहा कहीं भाई आप ही तो अली नहीं है। तो एक मर्तबा अली ने कहा, जी हाँ फत्ताह, बाद में पहचाना तो पहचाना, मैं ही अली हूं। तो एक मर्तबा फत्ताह ने कहा कि अली आया था सर गलम करने के लिए, जाऊंगा नहीं। अल्लाह अकबर। जाऊंगा नहीं, आया था सर गलम करने के लिए, इसलिए कि अब मुझे आप कलमा पढ़ा दीजिए। अल्लाह अकबर। देखिए किस तरह से मार्फत मौलाए कायनात ने उनके दिलों में सुमो दी थी। देखिए मौलाए कायनात का अमल देखिए, किस तरह से उनके दिल में जो फत्ताह थे बाद में कंबर हुए। फिर बाजा ने कलमा पढ़ लिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलील्लाह का इकरार कर लिया, कलमा पढ़ लिया। तो एक मर्तबा मौलाए कायनात ने फत्ताह से जो नाम तब्दील किया वो बाद में रखा कंबर। इस तरह से असहाबे अहले बैत, असहाबे मौलाए कायनात, असहाबे रसूल के नामों को तब्दील करके रखा गया था। मैंने पिछले मजलिसों में बयान किया था, जनाब सलमान फारसी का जो असल नाम था वो रोज़बहान था। आतिश परस्त थे, आग की पूजा किया करते थे। लेकिन जब अहले बैत के घराने में आए तो रसूलुल्लाह ने नाम तब्दील करके सलमान मोहम्मदी रखा, और 10 दर्जे के ईमान पर फायज हुए। यहां तक फायज हुए कि एक मर्तबा अहले बैत में खुद रसूल ने कहा कि अस्सलमानो मिन्ना अहले बैत, ऐ सलमान तुम अहले बैत में से हो। ऐसे ऐसे होते हैं अली के गुलाम, अली के चाहने वाले। इस तरह से मौलाए कायनात ने जनाब फत्ताह के अंदर जो कंबर हुए बाद में
معرفت کو کس طرح سے ان کے اندر پیوست کر دیا تھا، معرفت کو کس طرح سے ان کے اندر سمو دیا تھا۔ معرفت ہی وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان خدا کے قریب ہو سکتا ہے، اپنے امام کے قریب ہو سکتا ہے۔ اگر معرفت ہمیں نہ ہو اللہ کی، ہم نمازیں پڑھتے چلے جائیں، روزے رکھتے چلے جائیں، حج پہ کرتے چلے جائیں، حتیٰ کہ اگر ہم امام کی معرفت نہ ہو، ہم ہر سال 40 پہ زیارت کربلا کرنے کے لیے جائیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں جب تک ہمیں اپنی امام کی معرفت نہ ہو۔ اہم چیز جو ہے وہ معرفت ہے، پہچان۔ اپنے امام کو تو پہچانو کہ امام نے کیسے کیسے کارنامے کیے ہیں، کس طرح سے لوگوں کو اپنی جانب بلایا ہے۔ آپ نے سنا کہ کس طرح سے حر ابن یزید الرحائی یزیدی لشکر کو چھوڑ کر حسین کی طرف آیا تھا۔ اللہ اکبر! خالی کیا تھا اس کے دل کے اندر تھا؟ وہ معرفت جناب سیدہ تھی۔ اس لیے کہ جب حر ابن یزید الرحائی نے لجام فرس پر ہاتھ ڈالا تھا تو بے ساختہ مولا حسین نے کیا جملہ کہا تھا حر سے کہ اے حر تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے۔ تو فوراً ہی حر نے جواب کیا دیا کہ حسین اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی، اللہ اکبر! کتنی تعظیم، کتنا احترام فاطمہ کی حر کے اندر، کہ اے حسین اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی، اگر کوئی اور انسان یہ جملہ کہتا کہ اے حر تیری ماں تیری سوگ میں بیٹھے، تو میں اس انسان کو یہی جملہ پلٹا دیتا۔ دیکھیے امام سیدہ کی معرفت، سیدہ کا احترام کتنا تھا اس حر کے اندر، کہ جس کو شب عاشور بے چین کر رہی تھی، کہ جو لشکر یزیدی کو چھوڑ کر لشکر حسینی میں آ گیا۔ بس عزادارو، میں نے اپنی گفتگو کو تمام کیا۔ دھیرے دھیرے یہ چاند عزادارہ مظلوم کربلا 10 محرم کی جانب بڑھ رہا ہے۔ فقط 2 دن اور بچے ہیں، ہمارے عزاخانے بھی ویران ہو جائیں گے، ہمارے عزاخانوں سے حسین چلے جائیں گے، ہمارے عزاخانوں کی رونقیں چلی جائیں گی۔ جتنا دل کھول کر رونا ہے گریہ کر لو، حسین پر جتنا روتے روتے مر بھی جاؤ گے قسم خدا کی، پھر بھی حق حسین ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ حسین نے اسلام کی خاطر، دین کی خاطر اپنے پورے گھر کو قربان کر دیا۔ جو قافلہ 28 جب سن 7 ہجری کو چلا، 2 محرم سن 61 ہجری کو والد کربلا ہوا، لیجیے عصر عاشور آ گئی، ایک ایک انصار شہید ہو رہا ہے، ایک ایک انصار اپنی جانیں کو قربان کر رہا ہے۔ کبھی حبیب جاتے ہیں، کبھی بنی ہاشم کی بچوں کی جب باری آتی ہے، کبھی اون محمد جا رہے ہیں، کبھی قاسم جا رہے ہیں، کبھی علی اکبر جا رہے ہیں۔ کہ ایک مرتبہ جب ایک ایک انصار، ایک ایک بنی ہاشم اپنی جانوں کو آقا حسین پر قربان کر رہے ہیں، جام شہادت کو نوش فرما رہے ہیں، تو ایک مرتبہ اسی اسنا میں مولا عباس نے یہ خیال کیا کہ سب تو میں اپنی جانوں کو آقا پر قربان کر رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ آقا مولا عباس حسین کے خیمے میں آئے۔ خیمے میں آنے کے بعد آنکھوں سے اشکوں کو جاری کیا عباس نے، کہا آقا دیکھیے پوری زندگی کبھی عباس دلاور نے حسین کو بھیا کہہ کے نہیں پکارا، اس لیے کہ جناب ام المؤمنین نے مولا عباس سے کہا تھا اے عباس یہ شہزادی کے بیٹے ہیں اور تم غلام کے بیٹے ہو، کبھی اپنی زندگی میں حسین کو بھیا کہہ کے نہ پکارنا۔ کہ ایک مرتبہ آئے خیمے میں، کہا آقا مرنے کی اجازت طلب کرتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ تاریخ لکھتی ہے کہ مولا عباس کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں ملی تھی، فقط پانی لانے کی اجازت ملی تھی۔ تو ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا اے عباس اگر تم چلے جاؤ گے تو ہمارے لشکر کی علم برداری کون کرے گا؟ اب جیسے ہی سننا تو عباس علمدار نے کہا اے آقا وہ لشکر ہی اب کہاں رہا جس کی علم برداری میں کروں؟ کہ ایک مرتبہ جیسے ہی عباس نے کہا کہ مولا عباس کہتے ہیں، مولا حسین کہتے ہیں عباس میں تمہیں جنگ کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہوں۔ خیمے سے ایک ننھی شہزادی کاسائے آب لے کر آگے بڑھی، کا امو بہت پیاس لگتی ہے۔ خیمے میں چھوٹے چھوٹے بچے الاتش کی آوازوں کو بلند کر رہے ہیں۔ لیجیے جیسے ہی عباس نے یہ دیکھا منظر تو ایک مرتبہ جناب سکینہ سے کاسائے آب کو لیا، کاسائے آب کو لیا، مشکیزے کو لیا، لینے کے بعد مولا حسین سے اجازت طلب کی۔ لینے کے بعد دیکھیں اس کو خیال ذہن میں رکھیے گا، عباس
جنگ کرنے کے لیے نہیں جا رہے تھے بلکہ پانی لینے کے لیے جا رہے تھے۔ لیجئے آقا عباس خیمے سے برآمد ہوئے، رہوار پر سوار ہوئے۔ صاحب مقاتل نے لکھا ہے کہ عباس نے گھوڑے کو ایڑ لگائے، میدان کارزار میں آئے، فرات کے قریب آئے۔ جیسے ہی فرات کے قریب آئے، صاحب مقاتل نے لکھا ہے، کتاب ہے ذکر العباس، ذکر العباس میں بھی اس حدیث کو، اس روایت کو رقم کیا گیا ہے۔ بہت سے ایسے اشقیاء تھے کہ جو عباس کی ہیبت کو دیکھ کر مر چکے تھے، عباس کی ہیبت کو دیکھ کر مر گئے تھے۔ لیجئے عباس فرات میں داخل ہوئے، جیسے ہی دریا میں داخل ہوئے، مشکیزے میں پانی بھرا۔ تاریخ بتاتی ہے، اور یہ میں نے جملہ علماء سے بھی سنا ہے، مولانا ابو طالب طباطبائی سے بھی سنا ہے جملہ، وہ یہ پڑھا کرتے ہیں کہ جب مولا عباس نے مشک سکینہ کو دریا میں ڈالا، دریا میں پانی بھرنا چاہا، کہ ایک مرتبہ عباس نے اپنی دو انگلیوں سے مشک سکینہ کو پانی کے اندر رکھا اور ایک ہاتھ کو اوپر رکھا، اس لیے کہ عباس کو یہ گوارا نہ تھا کہ خیمے میں حسین کی بچیاں پیاسی رہے اور میرا ہاتھ بھیگ جائے۔ اللہ اکبر، کتنا خیال ہے عباس کو حسین کی بچیوں کا، علی کی پوتیوں کا، زہرا کی پوتیوں کا، کہ مرتبہ عباس نے سوکھی ہوئی مشک سکینہ کو بھرنے کے بعد رہوار پر سوار ہوئے، فرات سے نکلے، کہ ایک مرتبہ خیمہ حسینی کا رخ کیا۔ خیمے کی تارے بڑھنا جاتے ہیں تو ایک مرتبہ خیمے کی تعمیر بڑھ رہے ہیں تو ایک مرتبہ اشقیاء نے کیا دیکھا کہ عباس مشک سکینہ میں پانی بھر کر خیمے کی جانب بڑھ رہے ہیں، تو میرے ساتھ حکم دیا کہ ایک بار بھی یک بار کی سب لوگ حملہ کرو، اگر ایک ایک کر کے کرو گے تو عباس بچ نہ سکے گا۔ تو ایک مرتبہ میرے ساتھ جیسا ہی حکم دیا، یک بار کی سب نے مل کر حملہ کرنا شروع کیا۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شکی نے ایک ایسا نیزہ مارا، ایک ایسا تیر مارا کہ جو آ کر مشک سکینہ پر لگ رہا تھا، تو عباس نے اپنے ہاتھوں کو آگے کر دیا۔ ایک مرتبہ تیر مشک سکینہ پر لگا، سارا مشک سکینہ کا پانی بہ گیا، ارے عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ ایک مرتبہ در خیمہ پر ایک ننھی شہزادی جو آبے کاس لیے بیٹھی ہے، کاسے آب لیے بیٹھی ہے، ایک مرتبہ میرا امو آئے گا، میرا چچا آئے گا، جو چھوٹی چھوٹی بچیوں کو دلاسا دے رہی ہے کہ اے بیویوں پریشان نہ ہو، ابھی میرا چچا آتا ہوگا، ابھی میرا امو آتا ہوگا۔ اب یہ دیکھنا تھا۔ ایک مرتبہ اشقیاء فوج نے حملہ کرنا شروع کیا۔ تاریخ نے لکھا کہ اتنے تیر چلے کہ ایک تیر عباس کی آنکھ میں پیوست ہوا، ایک شقی نے ایسا غرد مارا، عباس کی سر پر ایسا غرد مارا، عباس گھوڑے پر سنبھل نہ سکے۔ ایک ملعون نے عباس کا دایاں بازو قلم کیا، ایک شقی نے عباس کا بایاں بازو قلم کیا۔ بے اختیار علی کا بیٹا عباس علمدار رہوار سے زمین پر بے اختیار زمین پر آیا۔ اب جیسے ہی زمین پر عباس آئے، خیمے کا رخ کیا، کہا غلام کا آخری سلام قبول کیجئے۔ اب جیسے ہی حسین نے یہ سنا کہ ایک مرتبہ حسین خیمے سے برآمد ہوئے، خیمے میں پورے مسائل پڑھنا چاہوں گا، خیمے سے برآمد ہوئے، اور خیمے سے برآمد ہونے کے بعد تاریخ نے لکھا کہ حسین نے ایک جملہ اپنی زبان سے کہا، اے عباس تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی، تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ لیجئے عباس لاشِ عباس پر پہنچے، لیجئے حسین لاشِ عباس پر پہنچے۔ لاشِ عباس پر پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ جیسے ہی لاشِ عباس قریب جا رہے تھے تو حسین نے دائیں بازو کو اٹھایا، بائیں بازو کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد چوما، اٹھانے کے بعد بوسہ لیا، اور بوسہ لینے کے بعد لاشِ عباس پر پہنچے، سارے عباس کو اپنے زانوں پر رکھا۔ زانوں پر رکھنے کے بعد دیکھیے ایک مرتبہ زانوں پر رکھنے کے بعد عباس کی ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے اور ایک آنکھ میں سر کا خون جمع ہوا ہے۔ تو ایک مرتبہ عباس نے کہا، آقا میری ماں والدہ نے، ام البنین نے، میری ماں نے کہا تھا کہ اے عباس جب تم دنیا میں آئے تھے تو سب سے پہلے تم نے حسین کی زیارت کی تھی۔ اب جیسے ہی عباس نے کہا آقا میری ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے، ایک آنکھ میں خون جمع ہوا ہے، اگر میرے ہاتھ ہوتے تو میں آپ کو کبھی زحمت نہ دیتا، اس لیے کہ میری ماں ام البنین نے کہا تھا اے عباس کبھی حسن و حسین سے کوئی کام نہ لینا۔ ارے میں مجبور ہوں آقا، میں آپ کو کبھی زحمت نہ دیتا، اگر میرے ہاتھ صحیح و سالم ہوتے۔ تو حسین نے
نے اپنے ابا کے دامن سے ایک آنکھ سے خون کو صاف کیا, دوسری آنکھ سے تیر کو نکالا. اب جیسے ہی خون صاف کیا, ایک آنکھ سے تیر کو نکالا. ایک مرتبہ حسین نے عباس نے چہرہ حسین کی زیارت کرنے کے بعد عباس نے حسین نے فکرہ کہا, اے ابا تم نے مجھے پوری زندگی آقا کہہ کے پکارا ہے, اللہ اکبر. دو فکرے اس کے بعد آپ کی رحمت تمام ہے کہ اے ابا تم نے پوری زندگی مجھے آقا کہہ کے پکارا ہے, کبھی بھیا کہہ کے نہیں پکارا. میری یہ آخری التجا ہے, میری آخری آرزو ہے کہ ایک بار تم مجھے بھیا کہہ کے پکارو. اللہ اکبر. خدا بھائیوں کو سلامت رکھے, کبھی کسی بھائی کو یہ غم نہ دکھائے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ عباس نے کہا, آقا مجھے معاف کیجئے گا, میری اماں نے, میری ماں فاطمہ ام البنین نے منع کیا تھا کہ اے ابا کبھی حسین کو بھیا کہہ کے نہ پکارنا, اس لیے کہ تم غلام کے بیٹے ہو, تم کنیز کے بیٹے ہو, یہ آقا زادے ہیں, آقا زادی کے بیٹے ہیں. ایک مرتبہ عباس نے کہا, بڑے حسین نے بڑے اصرار کیا کہ اے عباس ایک مرتبہ بھائی کہہ کے پکارو. ایک مرتبہ تاریخ بتاتی ہے کہ عباس نے مدینے کا رخ کیا, رخ کرنے کے بعد کہا, اے اماں ام البنین مجھے معاف کیجئے گا, آپ نے کہا تھا کبھی حسین کو بھائی نہ کہنا, مگر امامت کا حکم ہے, امام کا حکم ہے. ایک مرتبہ عباس نے چہرہ حسین کو دیکھ کر کہا, اے بھیا حسین. اللہ اکبر, اللہ اکبر. 2 منٹ کے بعد آپ کی رحمت تمام ہے. دیکھیے مولانا ابو طالب طباطبائی نے اس واقعے کو پڑھا ہے, اور یہ بہت پرانا واقعہ ہے, تقریباً 50 یا 60 سال پرانا واقعہ ہے کہ آیت اللہ گزرے ہیں, ان کا نام ہے سعید الحکیم, آیت اللہ سید سعید الحکیم. وہ گواہ ہیں ایک خواب کے. ایک مومن نے, ایک متقی پرہیزگار نے خواب دیکھا. تصور کیجئے گا, اللہ اکبر. ایک متقی پرہیزگار نے, سعید الحکیم صاحب اس خواب کے گواہ ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مومن نے, ایک متقی پرہیزگار نے عالم خواب میں کیا دیکھا کہ جو کربلا کے شہداء ہیں وہ ایک ایک کر کے جنت میں جا رہے ہیں, بہشت میں جا رہے ہیں, کبھی حبیب جاتے ہیں. تو ایک مرتبہ حبیب کو جیسے ہی اس عالم مومن نے دیکھا, مومن نے کیا دیکھا, حبیب جیسے ہی کربلا کے دشت میں شہید ہوئے, شہید ہونے کے بعد جیسے ہی بہشت پہنچے, جنت پہنچے, رسول نے بڑھ کر استقبال کیا حبیب کا, علی نے بڑھ کر استقبال کیا کہ میرے لال کا ناصر آ رہا ہے, میرے لال کا مددگار آ رہا ہے, میرا لال کا جانثار آ رہا ہے. رسول نے بڑھ کر استقبال کیا. مومن ہے, وہ خواب کی تعبیر اپنے آیت اللہ سید حکیم صاحب سے بیان کر رہا ہے, سعید الحکیم سے. وہ کہتے ہیں کہ وہ مومن دیکھتا ہے کہ حبیب کے سامنے جنت کی اچھی اچھی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں, میوے رکھے ہوئے ہیں, اور ایک خدام جو ہے جنت کا, وہ جنت کا خدام حبیب کے سامنے کاسہ آب لے کر کھڑا ہے, جام کوثر لے کر کھڑا ہے. تو ایک مرتبہ وہ مومن کہتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا, عجیب منظر تھی, عجیب کیفیت تھی. کیا کیفیت تھی کہ جب میں نے حبیب کو دیکھا, حبیب نے کیا دیکھا کہ جب کربلا کے دشت میں عباس مارے جا چکے, اللہ اکبر, جیسے ہی کربلا کے دشت میں عباس علمدار مارے جا چکے, اور عباس علمدار جیسے ہی جنت میں آئے, جنت میں آنے کے بعد جب جنت کے خدام, بہشتی خدام جامع کوثر لے کر, آب کوثر لے کر جیسے ہی آگے بڑھے, تو مرتبہ ہمیں بہت افسوس آیا. حبیب کہتے ہیں ہمیں بہت شرم آئی. ایک مرتبہ وہ مومن کہتا ہے, اے بھائی آپ کو کیوں شرم آئی؟ تو حبیب بیان کرتے ہیں, ہم لوگوں کو آخری فکرہ احساس کیجئے گا, تصور کیجئے گا کہ وہ حبیب کہتے ہیں ہم لوگوں کو اس وجہ شرم آئی کہ جب خدام, بہشتی خدام اباب لے کر, پانی لے کر عباس کے آگے کھڑے ہوئے, عباس کے سامنے کھڑے ہوئے جنت میں. تو ایک مرتبہ بہشتی خداموں سے عباس نے کہا, کیف اشرب, میں کیسے پانی پی لوں؟ میرا آقا کربلا کے دشت میں 3 دن کا بھوکا, 3 دن کا پیاسا ہے کہ جس کے ٹھوٹ خشک ہو چکے. لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار آپ کے واسطہ ہے محمد و آل محمد کی عظمتوں کا ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے مولا عباس کے کٹے ہوئے شہیدوں کا,
परवरदिगार जो लोग भी बीमार हैं उन सबको मौला अब्बास के सदक़े में शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा। ऐ मेरे खुदाया परवरदिगार जो लोग भी किसी भी परेशानी में गिरफ्तार हैं उन सब की परेशानियों को दूर फरमा। ऐ मेरे खुदाया जो लोग भी बेरोजगार हैं उन सबको मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के सदक़े में अच्छे से अच्छी रोज़ी फराहम अता फरमा। ऐ मेरे खुदाया जो वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो लोग मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ को गैब से अदायगी फरमा। ऐ मेरे खुदाया जो वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का दुश्मनान इस्लाम दुश्मनान शियत को नीस्त व नाबूद फरमा। ऐ मेरे खुदाया तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का हम सबको अहले बैत के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। सबसे अहम दुआ ये है परवरदिगारा कि हमारे आखिरी इमाम मुंतकीम खून इमाम हुसैन इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ के ज़हूर में ताजील फरमा और हम सबको इस काबिल बना इस लायक बना कि आखिरी इमाम के ज़हूर में उनके आवान अंसार में शुमार हो सके। रब्बना तक़ब्बल इन्नका अंतस समीउल अलीम मातम हुसैन।